اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ان لوگوں کا جو مہاجرین کہلاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے تو وہ مرد تھے، یعنی انسان تھے اور مرد تھے، کوئی فرشتے ہم نے نہیں بھیجے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا رسول، تو یہ کوئی عجیب یا اچھمبی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے اسی طرح پہلے بھی رسول جو بھیجے ہیں وہ انسانوں میں بھیجے ہیں اور مرد بھیجے ہیں۔ فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے مگر مرد کہ وہی بھیجتے تھے ہم ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر، بس پوچھ لو، بس سوال کر لو یاد کرنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں کو پہلے علم دیا گیا ہے، پہلے لوگوں کے بارے میں معلومات ہیں، ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہو کہ پہلے بھی جتنے نبی اور رسول آئے ہیں وہ انسانوں ہی میں آئے ہیں، کوئی الگ مخلوق میں نہیں آئے ہیں، اور سارے مرد ہی آئے ہیں، عورت نہیں آئے ہیں، اسی طرح جنات نہیں آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان ہی کو رسول بنایا ہے اور انسانوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنایا ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ رسول بنایا، تو یہ کوئی عجیب یا چھمبی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے مگر مرد کہ وہی بھیجتے تھے ہم ان کی طرف، بس پوچھ لو یاد کرنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ بالبینات والزبر، دلیلوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ۔ یہ فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ پس پوچھ لو یاد کرنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو علماء نے لکھا ہے اور جیسے کہ واضح ہے کہ جو نہیں جانتا اس کو چاہیے کہ وہ سوال کرے اور پوچھے جاننے والے سے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا ہے علم کا کہ کچھ لوگ یعنی واسطہ در واسطہ چلتا ہے، یہ ایک دوسرے سے چلتا ہے۔ علم جو ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھنے سے، ایک دوسرے کو بتانے سے جو ہے وہ علم بڑھتا ہے اور پھیلتا ہے اور چلتا ہے۔ تو جو نہیں جانتے ہیں ان کو جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس پوچھ لو یاد کرنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ فرمایا بالبینات والزبر، دلیلوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ، یعنی ہم نے جو آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے تو وہ دلیلوں کے ساتھ بھیجے اور کتابوں کے ساتھ۔ دلائل لائے تھے، وہ معجزات لائے تھے اور کتابیں لائے تھے۔ اب وہ اور بات ہے کہ کتابیں کسی کو کس شکل میں دی گئیں، کسی کو کس شکل میں دی گئیں، کسی کو کس انداز پر باتیں دی گئیں، کسی کو کس انداز پر باتیں دی گئیں، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ سب کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تعلیمات و ہدایات دی، جیسے یہاں فرمایا کہ نوحی الیہم، کہ ہم وہی بھیجتے تھے ان کی طرف۔ تو وہی جس کی طرف بھیجی، ہدایات و تعلیمات بھیجی، وہ ظاہر سی بات ہے نبی ہے، رسول ہے۔ اور بینات، واضح دلائل ہوتے تھے ان کے ساتھ، ان کی صداقت پر بھی معجزات ہوتے تھے، نشانیاں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ جو باتیں کرتے تھے اس کے اوپر بھی وہ دلائل رکھتے تھے، جو تعلیمات و ہدایات وہ دیتے تھے اس کے اوپر بھی وہ دلائل دیتے تھے۔ خود اپنی صداقت پر بھی، خود اپنی سچائی پر بھی دلائل رکھتے تھے، معجزات رکھتے تھے، جو تعلیمات و ہدایات دیتے تھے اس کے اوپر بھی دلائل رکھتے تھے۔ تو فرمایا بالبینات والزبر، دلیلوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ۔ وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف ذکر، یعنی جس طرح ہم نے آپ سے پہلے رسول بنائے، وہی بھیجتے تھے، کتابیں دی، دلائل دیے، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی ذکر نازل فرمایا۔ قرآن میں جگہ جگہ قرآن مجید کو ذکر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تحقیق ہم نے ہی ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے یہ مگر ذکر ہے، یعنی کہ یاد دہانی ہے جہان والوں کے لیے۔ تو قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ذکر یعنی کہ یاد دہانی، واض و نصیحت فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو زیادہ تر آپ کو واض و نصیحت و یاد دہانی ہی نظر آئے گی۔ احکامات اتنے زیادہ نہیں ہیں،
قرآن مجید جتنا ضخیم ہے اتنے زیادہ احکامات نہیں ہیں، زیادہ تفصیلات اور زیادہ باتیں آپ کو ذکر سے متعلق یعنی کہ واضح و نصیحت سے متعلق، یاد دہانی سے متعلق ملیں گی۔ نبیوں کے قصے بھی جو آتے ہیں وہ یاد دہانی کے لیے آتے ہیں، دلائل جو آتے ہیں وہ بھی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف ذکر یعنی کہ یاد دہانی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے واسطے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو نازل کیا گیا ان کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں یہ بیان فرمایا کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ اس کو بیان کریں، آپ اس کو واضح کریں، آپ اس کی تفسیر کریں، آپ اس کی تشریح کریں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تفسیر اور تشریح وہ معتبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریح اور تفسیر کریں، قرآن مجید کی وہ تفسیر اور تشریح معتبر ہے۔ تو فرمایا اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث بھی حجت ہوتی ہے، کیونکہ صرف قرآن مجید حجت ہے، یقینی ہے، لیکن اس کی جو وضاحت ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حدیث بھی حجت ہے، حدیث بھی ضروری ہے تاکہ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح سامنے آ سکے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے واسطے وہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور امید ہے کہ وہ فکر کریں۔ قرآن مجید غور و فکر کے لیے نازل ہوا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں۔ ہم نے قرآن مجید نازل اس لیے کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اور وہ لوگ غور و فکر کریں۔ قرآن مجید غور و فکر کے لیے نازل ہوا ہے۔ آج کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ قرآن مجید یا تو پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہی نہیں۔ تو جب پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں تو غور و فکر کیا کریں گے؟ قرآن مجید نے کافروں کے بارے میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ کافروں کے بارے میں فرمایا۔ کافر جو ہے قرآن مجید میں غور و تدبر نہیں کرتے تھے، آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ تو فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، امید ہے کہ وہ غور کریں۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں جو مختلف قسم کی سازشیں کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ سکتا ہے۔ فرمایا أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، بھلا کیا مطمئن ہو گئے وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں برے، جو برے مکر کرتے ہیں، جو برے فریب کرتے ہیں، کیا وہ بے خوف ہوگا اس سے، کیا وہ مطمئن ہوگا اس سے کہ اللہ تعالیٰ دھسا دے ان کو زمین میں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زمین کو دھسا دے؟ زمین دھستی ہے، زمین دھستی ہے اور زمین کے ساتھ پھر جو اس میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اندر دھس جاتے ہیں۔ تو کیا وہ اس سے مطمئن ہو گئے، اس سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ زمینی عذاب ان کے اوپر نازل کر سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، بھلا کیا بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں، جو فریب کرتے ہیں برائیوں کی، یعنی برے فریب کرتے ہیں، أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ اللہ تعالیٰ دھسا دے زمین کو ان کے ساتھ، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یا آئے ان کو عذاب اس جگہ سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں، یعنی اس طور پر عذاب آئے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں۔ اندازہ لگائیے کہ کافروں کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا جہاد کے ذریعے، مسلمانوں نے جہاد کے ذریعے ان کو زخم پہنچائے، ان کو قتل کیا، وہ برباد ہو گئے۔ یہ وہ عذاب تھا جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ مسلمان ان کو شکست دے سکتے ہیں، مسلمان ان کو ہرا سکتے ہیں، مسلمان ان کو جہاد میں قتل کر سکتے ہیں، زخم پہنچا سکتے ہیں۔ ان کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، وہ اپنے آپ ہی کو طاقتور سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے جہاد کے ذریعے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ تو ایک تو عذاب وہ جو آسمانی ہوتا ہے یا زمینی ہوتا ہے، اور جو
یعنی متوقع ہوتا ہے کہ بعض اوقات آ جاتا ہے، اور ایک وہ عذاب جس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا عذاب بھی آ سکتا ہے کہ جو عام طور سے مختلف خطوں میں آتے رہتے ہیں، جیسے زمین کا دھسنا یعنی کہ زلزلہ، اور ایسا عذاب بھی آ سکتا ہے جو عام طور سے آتے نہیں ہیں اور خاص طور سے ان کے لیے وہ غیر متوقع ہیں. فرمایا بھلا کیا مطمئن ہو گئے وہ لوگ جو برے فریب کرتے ہیں کہ اللہ دھسا دے ان کے ساتھ زمین کو، یا آئے ان کو عذاب اس جگہ سے جہاں سے یہ جانتے بھی نہ ہوں. او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ پکڑ لے ان کو ان کے پھرنے میں. تقلب پھرنے میں یعنی یہ اپنے مزے میں ادھر ادھر پھر رہے ہوں اور اللہ ان کو پکڑ لے. یعنی سفر میں بھی ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے، اپنے کام کاجوں میں لگے ہوئے ہوں تو ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے. او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو اللہ ان کے چلنے پھرنے میں. فما ہم بمعجزین، بس نہیں ہے یہ اللہ کو عاجز کرنے والے، اللہ کو ہرانے والے. یہ کہیں چل پھر کر بھاگ نہیں سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے اللہ ان کو ڈرانے کے اوپر. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو اس طور پر پکڑے کہ پہلے تھوڑا تھوڑا ڈرائے، یعنی پہلے تھوڑے تھوڑے عذاب بھیجے، عذاب کے نشانات بھیجے، عذاب کے آثار بھیجے، اور پھر ان کو پکڑے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور اسی کی ایک تفسیر علماء نے جو اسی سے ملتی جلتی ہے وہ یہ بھی کی ہے کہ یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو نقصان پہنچائے، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو گھاٹا دے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی ان کے ساتھ ہوا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو نقصان ہوتا رہا جہاد میں، اور یہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہے وہ کم ہوتے گئے. ایک تو مسلمانوں میں اضافہ ہوتا گیا، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور جو کافر اڑے رہے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے مختلف جنگوں میں جہاد میں ختم ہوتے رہے. تو او یاخذہم علی تخوف، گویا کہ ہر جنگ جو کہ ان کے اوپر شکست لاتی تھی وہ ان کے لیے ایک ڈراوا تھی کہ جس کے ذریعے ان کو ڈر پیدا ہو اور جس کے ذریعے ان کے اوپر عذاب کے آثار نمایاں ہو، ان کو محسوس ہو کہ ہاں ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ اس طرح بھی ہوا ہے. تو فرمایا او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے اللہ ان کو ڈرانے کے اوپر، یعنی ڈرانے کے ساتھ. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بس تحقیق تیرا رب ضرور شفقت کرنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ تیرا رب جو ہے وہ شفقت کرنے والا مہربان ہے. یعنی اگر ان کو اللہ تعالیٰ ڈرا کر پکڑے گا تو اس میں ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی شفقت جھلکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی جھلکتی ہے. اللہ تعالیٰ شفقت فرماتے ہیں کہ تھوڑا ڈرائے تاکہ باز آ جائیں. اسی لیے فإن ربکم لرؤوف الرحیم کو او یاخذہم علی تخوف کے ساتھ ذکر فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے عذاب کا، اس میں اللہ رب العزت کی مہربانی اور شفقت جھلکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا ڈرا کر جو پکڑتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اللہ مہربانی کرتے ہیں کہ چلو اب باز آ جائیں. او یاخذہم علی تخوف، جب پکڑے اللہ ان کو ڈرانے پر. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، پس تحقیق تیرا رب ضرور شفقت کرنے والا مہربان ہے. آگے اللہ رب العزت اپنی قدرت کی مزید نشانیاں بیان فرماتے ہیں، اور ایسی نشانیاں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے آگے جھکتی ہے. جو چیز جسم رکھتی ہے ٹھوس ہے، وہ چیز بھی اللہ کے آگے جھکتی ہے، اور جو چیز جسم نہیں رکھتی وہ بھی اللہ کے آگے جھکتی ہے. فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ وهم داخرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو اللہ نے پیدا کی کوئی چیز کہ پھرتے ہیں اس کے سائے دانی طرف سے اور بائیں طرف سے،
سجدہ للہ، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ گر پڑتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو اس کا سایہ بھی اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، ظاہری طور پر بھی جھکتا ہے، اور اگر ہم اس کو معنوی اعتبار سے سمجھیں تو بھی، یعنی ہر چیز کا سایہ اللہ نے جو قوانین بنا دیے ہیں اس کے اعتبار سے کام کرتا ہے، اسی کے اعتبار سے کرتا ہے۔ دوپہر کو ہر چیز کا سایہ کھڑا ہوتا ہے، پھر شام ہوتے ہوتے وہ سایہ ڈھلنے لگتا ہے، لمبا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ زیادہ شام جب ہو جاتی ہے تو وہ سایہ بالکل زمین پر بچھ سا جاتا ہے، ایسا جیسے گویا سجدہ کر رہا ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی نظر آتا ہے کہ کھڑا سایہ اب جھک رہا ہے، گویا اللہ کے آگے جھک رہا ہے، اور معنوی اعتبار سے بھی کہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ نے جو قوانین ان کے لیے بنا دیے انہی قوانین کے تحت وہ چلتے جاتے ہیں، انہی قوانین کے تحت وہ ڈھلتے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ سارے قوانین بنائے ہیں۔ اس میں روشنی کا اگر کوئی قانون ہو، اس میں اگر ہوا کا کوئی قانون ہو، کوئی بھی قانون ہو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح چیزوں کو پیدا فرمایا اور جو ان میں قوانین رکھے سارے اپنے قوانین کو پورا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا نہ دیکھا انہوں نے اس کی طرف جو اللہ نے پیدا کی کوئی چیز، یتقیأ ظلالہ عن الیمین، کہ پھرتے ہیں اس کے سائے دائیں طرف سے، والشمائل، اور بائیں طرف سے۔ یہ مثال کے طور پر سردیوں میں کسی اور طرف سے پھرتے ہیں، گرمیوں میں کسی اور طرف سے پھرتے ہیں، یا جیسے سرد علاقوں میں کسی اور طرف سے پھرتے ہیں، گرم علاقوں میں کسی اور طرف سے پھرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو قانون بنا دیا اسی حساب سے ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا ظاہری اعتبار سے بھی گویا وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے آگے۔ تو کیا بھلا نہ دیکھا انہوں نے اس کی طرف جو اللہ نے کوئی چیز پیدا کی، پھرتے ہیں اس کے سائے دائنی طرف سے اور بائیں طرف سے، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے آگے، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہیں، یعنی اللہ کے آگے وہ گر پڑتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی ہے زمین میں چلنے پھرنے والوں میں سے۔ دابہ کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور، چاہے وہ ٹانگوں پہ چل رہا ہو، چاہے وہ 2 ٹانگوں پہ چل رہا ہو، چاہے وہ 4 پہ، چاہے وہ 8 پہ، چاہے وہ رینگ رہا ہو، کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور دابہ، تو سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو ان کے لیے قوانین بنا دیے ہیں وہ اسی کو پورا کرتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ جو کوئی ہیں آسمانوں میں اور جو کوئی ہیں زمین میں چلنے والوں میں سے، والملائکہ، اور فرشتے۔ فرشتے بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی سجدہ کرتے ہیں، بہت سارے عبادات میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ بھی اللہ کے آگے جھکنا ہے اور اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ نے جو حکم جس کو دیا وہ اسی کے مطابق کرتا ہے۔ تو جانور جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ انسانوں میں اللہ نے اختیار رکھا ہے، جنات میں اللہ نے اختیار رکھا ہے، بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں، چنانچہ جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ اپنی سزا جہنم میں پائیں گے۔ تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی ہے زمین میں چلنے والوں میں سے، والملائکہ، اور فرشتے، اور فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، فرشتے جو ہے وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ نے جیسا حکم دیا ہوا ہے ویسا ہی کرتے ہیں۔ یخافون ربهم من فوقہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے اوپر سے، یعنی ان کو ڈر ہوتا ہے اپنے رب کا کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہیں، ہم نیچے ہیں، اللہ ہمارے اوپر ہیں، ہم نیچے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں۔ یخافون ربهم من فوقہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے اپنے اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ،
وہ کرتے ہیں وہ جو حکم کیے جاتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، جانور بھی اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے قوانین بنا دیے ہیں ان کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ یہ ویسے فرشتوں کے بارے میں ہے یہ جو جملہ ہے یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون اور وهم لا يستكبرون، کہ تکبر نہیں کرتے، فرشتے تکبر نہیں کرتے، اللہ نے جو فرمایا اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، جن کو اللہ نے عبادات میں لگایا ہوا ہے وہ عبادات کرتے ہیں، جن کو جس کام میں لگایا ہوا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ یخافون ربهم من فوقهم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے اوپر سے، ويفعلون ما يؤمرون، وہ کرتے ہیں وہ جو حکم کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنا مطیع و فرما بردار بنائے۔